اور آج بغیر وزارت کے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ اپوزیشن میں 11 نہیں ہے، یہ جو نازی صاحب ہے نا، یہ پورا لشکر ہے، پوری فوج ہے۔ جس طرح سے ابھی کیا گیا ہے یہ مجھے کافی خوفناک دکھ رہا ہے کہ مستقبل کہ گلگت بلتستان کے فیصلے گلگت بلتستان کے مقامی لوگ کریں، کوئی انفلوئنسر نہ آئے، کوئی اسلام آباد سے بندہ نہ آئے، کوئی بندہ آ کے کسی بندے کو کراچی نہ لے کے جائے، اس کے فیصلے جو کرنے ہیں آپ یہیں بیٹھ کے کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی K2 سے میں ہوں منظر شگری۔ گلگت بلتستان کی ایک بدلتی ہوئی تاریخ بن رہی ہے۔ کبھی ایک تو بڑا واقعہ یہ ہوا تھا کہ یہاں پہ پہلی بار پولیٹکس کے اندر، سیاست کے اندر، پارلیمانی سیاست کے اندر اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد آئے، امجد زیدی کو ہٹایا گیا، نذیر ایڈوکیٹ آ گئے۔ اس کے بعد ڈگری کیس میں خالد خورشید کو نااہل بنایا۔ اس کے بعد جو ہے ایک نیا وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا تھا۔ اس کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری پارٹیاں تھیں، جس میں پی ڈی ایم کی 3 جماعتیں تھیں، اس کے ساتھ جو تحریک انصاف کے جو ہے وہ منحرفین جو ہے وہ 2 گروپوں میں بٹ گئے، ایک ہم خیال گروپ بن گیا، دوسرا جو ہے وہ آپ کا جو ہے فارورڈ بلاک بن گیا۔ تو آج چونکہ اسی حوالے سے ہم جو ایک منحرف گروپ کے جو ہمارے پاس جو جس نے اپنے آپ کو ہم خیال گروپ کہا تھا، جاوید مناور صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے میثم کاظم صاحب ہیں، منسٹر رہے، بڑے ایکٹیو رہے، نوجوان ہیں، بہت اچھے بولتے ہیں، بہت اچھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم کاظم صاحب، چونکہ ہمارے ساتھ جاوید منوا صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی آپ کو سن رہے ہیں، تو منوا صاحب ذرا ہم کاظم میثم صاحب کو ہم نے لائن پہ لیا، ہم انہی سے پہلے بات کرتے ہیں، آپ ان کو سنیں غور سے۔ کاظم صاحب کیسا لگا کل 4 جولائی تک تو آپ منسٹر تھے، اور آج بغیر وزارت کے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آئندہ کا پولیٹیکل سیناریو کیا دیکھ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ منظر شگری صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے اس اہم موقع پر اپنا مدعا دنیا تک پہنچانے کے لیے اچھا پلیٹ فارم فراہم کیا آپ نے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو واقعہ آپ کے سامنے پیش آیا تھا جولائی کو، 5 جولائی کی تاریخ گلگت بلتستان کی سیاسی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ اس میں اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ بھی یقیناً تکلیف دہ ہے۔ اس کے بعد خود آپ کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا اس پہ بھی مجھے تکلیف ہے، اور اسی ٹائم پہ میں میڈیا میں بھی میں نے آپ سے اظہار یکجہتی کی تھی، شاید آپ کیلم میں ہوگا، یعنی بیک وقت ایک تو عوامی مینڈیٹ پہ حملہ ہوا، اسمبلی پہ حملہ ہوا، اسمبلی عوامی منتخب نمائندے کی توہین، اس کے ساتھ ساتھ جو جمہوریت کی چوتھی پلر کہا جاتا ہے صحافت، اور آپ جیسے سینئر صحافی تک سے تلخی بدتمیزی کی گئی۔ یعنی آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو کس نہج کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے، گلگت بلتستان کو کہاں دھکیلنا چاہ رہا ہے۔ خیر، یہ وہ باتیں ہیں جس پہ تفصیلی اظہار رائے ہو سکتی ہے، جس پہ تبصرے تجزیے ہو سکتے ہیں۔ تاہم آپ کا جو سوال ہے، جو واقعہ پیش آیا ان 1 مہینے کے اندر، میں توقع کر رہا تھا، ہم تو 6-8 مہینے سے میں انتظار میں تھا، چونکہ جو رجیم چینج آپریشن ہے وہ پورے پاکستان میں پلینڈ تھا۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سڈن کوئی ایکسیڈنٹ ہو، یہ پلینڈ، یہ میری کنسپائریسی ہے۔ آپ ممکن ہے اس کو رد کریں، ممکن ہے آپ تسلیم کریں، پورے پاکستان میں آپریشن ہونا تھا۔ بلکہ ایک ہمارے پی این ڈی کے سابق منسٹر ہیں جناب فتح اللہ خان صاحب، اس کو میں نے مارچ میں بتا دیا تھا، عمران خان کی حکومت گرنے سے بہت پہلے، فیب میں میں نے کہا تھا کہ 23 مارچ سے پہلے ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی وزارت عظما کی جو منصب ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی کرش کیا جائے گا۔ شاید ان کو یاد ہو تو وہ مسکرا کے کہہ رہے تھے نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ رجیم چینج پورے پاکستان میں، اس کے بعد کشمیر میں، پھر گلگت بلتستان میں اس آپریشن کو شروع کیا گیا۔ تو یہ معنی نہیں رکھتا شگری صاحب نا کہ وزارت آئی چلی گئی تو کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ یہ جو تماشا لگایا گیا یہ تکلیف دہ ہے۔ آپ سے ایک اور کوشچن یہ بنتا ہے کہ دیکھیں یہ ساری صورتحال کو آپ نے قریب سے مانیٹر کیا، کیونکہ اپوزیشن کی آپ نے بات کی،
چونکہ ماضی میں تو 9 اراکین تھے اپوزیشن میں، ابھی ماشاءاللہ اب 10 کا آپ کا ہم خیال گروپ اور ایک نواز خان ناجی، تو ابھی 11 اور بڑے انرجیٹک ٹائپ کے لوگ ہمیں اپوزیشن میں نظر آ رہے ہیں۔ حکومت کو کیسا ٹف ٹائم دیں گے؟ کیا ان کی چیزوں کو آپ حکومت کو زیادہ بزنس دینے کی کوشش کریں گے؟ کیا کریں گے آگے؟ منظر شگری صاحب، آپ ذرا اعداد درست کریں، آپ اسٹیٹسٹکس درست کریں۔ اپوزیشن میں 11 نہیں ہے، یہ جو ناجی صاحب ہے نا، یہ پورا لشکر ہے، پوری فوج ہے، یہ ایک بندہ نہیں ہے۔ آپ ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، یہ غیرت مند جرأت مند اس خطے کا بیٹا ہے، فرزند ہے، تو اس کو ایک آپ قوم نہ کریں۔ آج ناجی صاحب کی بھی جو سپیچ تھی بڑے خوبصورت انداز میں، اور وہ آج پبلک میں بہت زیادہ اس کو سنا جا رہا ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ آپ کی بات ہم مانتے ہیں، لیکن آپ بھی ینگ ہے، جاوید مناور صاحب بھی ینگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوال کا اگلا جو حصہ ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ کو کیا ٹف ٹائم دیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے، اگر جبر نہ ہو تو اپوزیشن میں 11 نہیں 19 سے زیادہ ممبران ہوں گے، 19 سے زیادہ، اگر جبر نہ ہو، لوگوں کو مجبور نہ کیا جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں سمجھ رہا ہوں تو تعداد کے جی آپ اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے، وہاں پہ ایسے واقعات، اس طرح کے حالات تو پیدا ہوتے ہیں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہو، تو وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ جیسے پولیٹیکل جو ورکرز ہوتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز جو ہوتی ہے، ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ پبلک کو شعور دے دے۔ جی بالکل درست ہے۔ ابھی تو پورے پاکستان میں 75 سالوں میں کبھی بھی ڈیموکریسی کو تو میچور ہونے ہی نہیں دی ہے، اور جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جو نام نہاد جمہوری جماعتیں ہیں، آپ کو کس نے کہا کہ یہ جمہوری جماعتیں ہیں؟ یہ جماعتیں جو ہیں ماشاءاللہ سے، یہ 2 خاندان کی لڑائی ہے، اور سارا پاکستان جو ہے ان کی لڑائی میں تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میثم کاظم صاحب، آپ کی بات کلیئر ہو گئی، چونکہ آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا اس پورے پروسیس کا جو آج اسمبلی میں ہونا تھا، لیکن کیا اس کے بعد آپ کی کوئی میٹنگ ہوئی کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کا حلف بھی ہو گیا، کوئی آپ کی میٹنگ ہو گئی ہے ابھی تک؟ جی ہماری اس پہ مشاورت ہوگی معاملات میں، اور یہ جو ہم نے بائیکاٹ کیے ہیں یہ ٹیم کمیٹڈ ہے، اور انشاءاللہ جو فردر ہمیں ہم جن خدشات کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو فیوچر ہم فورسی کر رہے ہیں، وہ انتہائی شگری صاحب خطرناک مجھے نظر آ رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، میں کچھ فیکٹس فیگرز جمع کر رہا ہوں، کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی، اسمبلی میں بھی اور عوام کے سامنے بھی رکھوں گا کہ کس قیمت پر سودا کیا گیا ہے۔ یہ جو اسمبلی جو ہے وہ گرائی گئی ہے، عوامی مینڈیٹ کو جو سبوٹائز کیا گیا، اس کی قیمت کیا تھی، وہ میں انشاءاللہ فوراً سے پہلے عوام کو آگاہ کر دوں گا۔ اس پہ میں ہوم ورک کر رہا ہوں کہ ہماری حکومت کو گرے 7 دن نہیں گزرے، ان 7 دنوں کے اندر جو رول آف بزنس میں گلگت بلتستان میں جو ہمارے آفیسران کو امپاور ہم نے کیا تھا، اس کو ریورس کر دیا گیا۔ یہ پہلا قدم ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں مزید۔ آپ کو بھی نہیں بلکہ گورنر کے اختیار کو چیلنج کیا گیا، اس پورے کو میں نے پڑھا، گورنر نے جو کام کیا تھا اس کو فیڈریشن نے سمجھ لو اس کے اختیار کو جو ہے نا وہ چیلنج کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن انشاءاللہ آپ نے جو ڈیٹا جمع کرنا ہے اس پہ ہم کسی موقع پہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اسٹوڈیو میں تفصیلی گپ شپ لگائیں گے۔ لیکن چونکہ ہمارے ساتھ اس وقت جاوید مناور صاحب ہیں، سابق وزیر خزانہ، ہم ان سے بھی کوشش کرتے ہیں اور ان کا موقف لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جی جاوید مناور صاحب، آپ نے میثم کاظم جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ لائن پہ تھے، ان کی گفتگو آپ نے سن لی۔ دیکھیں ان کا بڑا سخت موقف آیا سامنے کہ جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ سٹرانگ بنے گی، بلکہ وہ اپوزیشن ایسی بنے گی، ایک ناجی انہوں نے کہا کہ 11 کا نہیں ہے، ناجی صاحب جو ہے وہ لاکھوں پہ باری ہے، بقول ان کے، جیسے کاظم میثم صاحب نے کہا ہے کہ وہ بڑا مضبوط ہے بے شک اپوزیشن کے اراکین میں۔ تو کیا کہتے ہیں آج، کیونکہ آپ سے بھی وہی کوسچن ہے جو میثم کاظم صاحب سے، 4 جولائی تک آپ غالباً وزیر خزانہ تھے، 3 بجٹ آپ نے پیش کیے، آج بغیر وزارت کا آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ دیکھیں جی، آج پہلی دفعہ جو ہے وہ ہاؤس کا جو سب سے مزیدار پیریڈ ہوتا ہے وہ آپ کا اپوزیشن میں ہوتا ہے، اور جس طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ایک اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا ہے، اس میں اگر اس کے محرکات دیکھیں تو فیلڈنگ بڑی اچھی لگی تھی،
کوچز بڑے اچھے تھے، مینیجرز اچھے تھے، اچھا چلے، اور جس بھی طرح سے ہوا ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن ہوا، گلبر صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، لیکن جو حکومت سازی ہوئی ہے ایک خط ڈرا کر دی گئی، ایک لائن کھینچ دی گئی۔ میں بڑا خوفناک مستقبل دیکھ رہا ہوں۔ ایک اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا، بڑا پولیٹیکلی انجینئرڈ جو کام ہوا۔ جی بی کی تاریخ میں اگرچہ ہلکے پھلکے جھٹکے جو ہے ہم شوق سے ابزارو کر لیتے تھے، لیکن جس طرح سے ابھی کیا گیا ہے یہ مجھے کافی خوفناک دکھ رہا ہے کہ مستقبل۔ جاوید صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس طرح چلے گی جس طریقے سے ماضی میں اچھی مینجمنٹ تھی؟ دیکھیں، گورنمنٹ کے چلنے کی یہاں پہ ذکر جو کاظم صاحب بھی بات کر رہے تھے، میں کچھ چیزوں سے، کاظم صاحب کی کچھ چیزوں سے بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ بنائی گئی ہے، جس طرح سے انجینئرڈ گورنمنٹ بنائی گئی ہے، اس کے بعد سے چیزوں کی مینجمنٹ کا گورنمنٹ سے سوال میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہوگا۔ گورنمنٹ میں جو الیکٹڈ ریپس ہیں، جو ٹریجری بینچز پہ ہوں گے، ان سے سوال نہیں ہے۔ تو ایک اکثریتی آبادی کو جو ہے وہ آپ دیکھیں گے، جو فارمیشن آف گورنمنٹ ہوگی تو اس میں یکسر آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ تو اس کے بعد جس طرح سے ماحول دیکھ رہا ہوں میں، مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مینیج کر پائے گی۔ اچھا، اب جاوید صاحب آج ایک نیا جو سین ہسٹری میں ایک نئی جو بات ہمارے سامنے آئی، وہ چونکہ ہمیشہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے کینڈیڈیٹس سامنے آتے تھے وزارت اعلیٰ کے لیے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹس، جتنے آپ سمیت جتنے کینڈیڈیٹس تھے، بے شک آپ لوگوں نے 3 کینڈیڈیٹس نے بائیکاٹ کر لیا، سارے انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں آ رہے تھے، کسی پارٹی نے وہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے۔ یہ پہلی بار ہوا، اور کیا ہمارے پاس فلور کراسنگ کا لا کس حد تک، کیونکہ آپ بڑے ایکسپرٹ ہیں، آپ 2017 الیکشن ایکٹ میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں اگر آپ کسی ٹائم یہ کہانی کھل سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں اس میں اگر جو آپ کا مدر کانسٹیٹیوشن ہے جی بی کا، وہ 2018 گورنمنٹ آف گلگت بلتستان آرڈر 2018 ہے، تو اس کے اندر اس طرح کی کوئی تشریح نہیں، اس کی پروویژن نہیں ہے۔ تو اس کی سبسڈی لیجسلیشن کے اندر اس پہ پھر قانونی ماہرین اپنی رائے دیں گے، لیکن مجھے اس کے اوپر زیادہ، میں اس کو فوکس بھی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں کون سا قانون جو ہے وہ ٹھیک اس کی عملداری ہو رہی ہے۔ یہاں پہ جس طرح سے چیزیں مینیج ہوئی ہیں، اور اس میں یقیناً پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بھی جس طرح سے اس کو اس ہم نوا بنے، اگرچہ انہیں دیکھ لینا چاہیے تھا چیزوں کو مینیج کرتے ہوئے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قانون کے اندر چیزیں ہیں ان کی عملداری ہوئی ہے یا ہوگی۔ کیا سمجھتے ہیں فیوچر میں یہ کوئی اس طرح کی کہانی کھل سکتی ہے کسی کورٹ میں، جیسے خالد خورشید کے خلاف 1.25 سال سے کورٹ میں کیس ہوا، ٹرائل ہوا، آخر میں آ کے کچھ چیزیں سامنے آ گئی، اس حوالے سے بھی؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے نا وہ کورٹ کے اندر، عدالتوں کے اندر، ذاتی میرا اوپینین ہے کہ ان کو عدالتوں میں نہ گھسیٹا جائے۔ اس پارلیمان کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی تھی ہم نے، اور ہماری کوشش اب بھی ہے۔ میں ذاتی طور پہ، میں پہلے دن سے یہ میری صدا رہی ہے کہ گلگت بلتستان کے فیصلے گلگت بلتستان میں ہو۔ جس پارٹی میں تھا اس پارٹی کے اندر بھی میرا یہ نقطہ اعتراض تھا، آج بھی میں اس پارٹی سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سائیڈ کر کے، آج بھی میری یہی صدا ہے کہ گلگت بلتستان کے فیصلے گلگت بلتستان کے مقامی لوگ کریں، کوئی انفلوئنسر نہ آئے، کوئی اسلام آباد سے بندہ نہ آئے، کوئی بندہ آ کے کسی بندے کو کراچی نہ لے کے جائے۔ اس کے فیصلے جو کرنے ہیں آپ یہیں بیٹھ کے کریں، ہم آپس میں۔ لاہور اور کراچی کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے، مقامی حالات، لوگ جو اپنے آپ سمجھتے ہیں، جو ہم آ رہا انوائرمنٹ کے مطابق ہم نے خود اپنے ڈیسیجن لینے ہیں۔ جاوید صاحب، بات اسپیکر صاحب کا کیا بنے گا؟ کچھ کیا اسپیکر صاحب کو بھی ہٹا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، کل میں ذاتی طور پہ میرا اوپینین، کل جو ہے میرا ذاتی اوپینین بائیکاٹ کی طرف جانے کا نہیں تھا، مقابلہ کرنے کا تھا، لیکن چونکہ ہم خیال گروپ کی اکثریت، میں جمہوری آدمی ہوں اور جمہوریت کے اندر اکثریت کی رائے مقدم ہوتی ہے، تو ہمارے جو ہم خیال گروپ کے اکثریت تمام اکابرین نے اس کو ہم بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ان کی صدا میں صدا ملائی۔ اس کے بعد ہم اسمبلی کا ماحول جو ہے وہ ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم سیشن میں جائیں گے، اسمبلی کا ماحول دیکھیں گے، اسپیکر صاحب کا کیا مستقبل ہوتا ہے، اپوزیشن کا کیا مستقبل ہوتا ہے، ٹریجری بینچز پہ بیٹھے لوگوں کا کیا مستقبل ہوتا ہے، یہ ساری ضمنی چیزیں ہیں۔ میں جو دیکھ رہا ہوں گلگت بلتستان کا مستقبل قریب جو دیکھ رہا ہوں،
گلگت بلتستان کا مستقبل بعید جو دیکھ رہا ہوں، گلگت بلتستان کے اندر سیاسی ماحول جو دیکھ رہا ہوں، گلگت بلتستان کے اندر بہت سی لائنوں کے اوپر خطیں کھینچ دی گئی ہیں. آپ جب کیبنٹ کی فارمیشن کمپوزیشن دیکھیں گے تو ساری چیزیں نظر آئیں گی. ابھی کاظم میثم صاحب نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے رولز آف بزنس کے اندر بلڈوز کیا گیا فیڈریشن کی طرف سے، فیڈرل کی طرف سے وزیر اعظم سے ایک فرمائشی پروگرام کے تحت رولز آف بزنس کو دوبارہ اس نہج پہ لایا گیا. یعنی یہ آپ سے آپ کا اختیار جو ہے وہ واپس لے رہے ہیں. تو اس کے اندر چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ہم ہاؤس میں اگر اپوزیشن بینچز کے اوپر بیٹھ کے ان تمام چیزوں کے اوپر بڑے طریقے سے ہم اپنی صدا بھی بلند کریں گے، نہ صرف انشاءاللہ اپوزیشن کے اندر، جہاں جہاں اب تو ہم آزاد ہیں. آزادی جب آپ کو ملتی ہے تو اس کے اوپر آپ کے پاس جو ایشوز ہوتے ہیں، عوام کا ایشو ہمارا ایشو. سر آپ کے ہم خیال گروپ کے آپ کے جو چند رائٹ لیفٹ ہینڈ کچھ دوست جو ہے وہ آج فارورڈ بلاک میں گئے، ووٹ دیا، وزارت بھی آفر ہو گئی ہے. تو کیا یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو بتایا شروع میں نے کہا کہ فیلڈنگ بڑی اچھی تھی. فیلڈنگ کی تشریح جو ہوگی وہ آگے کسی پریس کانفرنس میں کریں گے، آپ کے ساتھ بھی بیٹھ کے کریں گے. کوچز اچھے تھے. جب مینیجر اچھا ہو تو آپ کے کوچز اچھے ہوتے ہیں. جب کوچ اچھا ہوتا ہے تو اس کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ٹرک کے اندر جو ہے ان کو ٹرک یا سکھا دی جاتی ہے یا ان کی کوئی ٹرک پکڑی جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو ہونی ہے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم ایک تفصیلی پریس کانفرنس کریں اور اس کے اوپر گفت و شنید ہو. گلگت بلتستان کے اندر سیاسی مستقبل کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے اندر سیاسی ماحول کے حوالے سے، گلگت بلتستان کا سیاسی ماحول زنگ آلود جو بنا دینے کی کوشش کی گئی ہے اس نوزائیدہ صوبے کے اندر، جہاں پہ پولیٹیکل ٹرانزیشن جاری ہے. اس پولیٹیکل ٹرانزیشن کے اندر یہ جو جھٹکے دیے جا رہے ہیں، ہمارے شوقس اتنے مضبوط یا ہماری پسلیاں اتنی مضبوط نہیں ہیں. ہاں، گلگت بلتستان چونکہ رلائی وفاق پہ کرتا ہے، میں ہمیشہ سے اس بات کا حامی رہا ہوں، یہاں پہ ایک مشترکہ مستحکم کولیشن گورنمنٹ بننی چاہیے. لیکن کولیشن گورنمنٹ کی ڈوریاں کہیں اور نہیں ہونی چاہیے. لوگ یہیں کے ہوں، افہام و تفہیم یہیں پہ ہو، لوگوں کا کنسنسس یہیں پہ ہو، انگیجمنٹ فیڈرل کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ ہو. جاوید صاحب، کل اور پرسوں کے اندر کیبنٹ فائنل ہو رہی ہے، یقیناً اس کے بعد سیشن بھی ہوگا. تو قائد حزب اختلاف کس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کے اوپر مشاورت کو ہماری جو ہم خیال گروپ کے جتنوں نے ہم نے بائیکاٹ کیا تھا ان کی ایک تفصیلی نشست ہونا باقی ہے اور تگڑی انشاءاللہ اپوزیشن دیکھنے کو ملے گی. ناظرین، آپ نے سنا کاظم میثم صاحب کی گفتگو. اس کے علاوہ جاوید مناور صاحب کو دونوں وزارت سے فارغ ہونے کے بعد جب اپوزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے ریلیکس ہیں، ہم چونکہ گلگت بلتستان کی عوام کی بات کر سکیں گے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.